گوتم بدھ کا اصل نام شہزادہ سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کا بانی ہے جو دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجود سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 16 برس کی عمر میں اس کی شادی اس کی ہم عمر حمزاد سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوا، وہ بیکل رہتا تھا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا ہے اور آخرکار مر جاتا ہے۔ قدرتی طور پر سدھارتھ نے غور کیا کہ کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں۔ 29 برس کی عمر میں جب اس کے بچے کی پیدائش ہوئی، گوتم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دے۔ وہ محل سے روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور دنیاوی عشائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گیا۔ کچھ عرصہ اس نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار کی مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد اس نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ کئی سال وہ مسلسل فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرا۔ بیانکار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ ریاضت اسے سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ اس نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینا شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں اس نے انسانی موجودگی کے مسائل کو استراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم البحث الانجیر کے درخت تلے بیٹھا تھا، اسے اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں بتائی۔ صبح ہوئی تو اسے منکشف ہوا کہ اس نے حل پا لیا تھا، اور یہ کہ وہ بدھ بن گیا تھا جس کے معنی اہل بصیرت کے ہیں۔ تب اس کی عمر 35 برس تھی۔ زندگی کے 45 برس اس نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتا جو اسے سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکا تھا۔ ہر چند کے اس کے افکار تب لکھے نہیں گئے تھے۔ اس کے چیلوں نے اس کا حرف حرف یاد رکھا۔ یہ حروف نسل در نسل زبانی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھوں کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیوں کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسان زندگی میں اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، اس ناخوشی کا سبب انسانی خود غرضی اور خواہش ہے۔ سوم، اس انفرادی خود غرضی اور خواہش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جس میں خواہشات اور آرزویں فنا ہو جاتی ہیں۔ اسے اصلاحاً نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی پھٹ پڑنے یا تصحیح کرنے کے ہیں۔ چہارم، اس خود غرضی اور خواہش سے فرار کا ذریعہ۔ 8 راست راہیں ہیں، یعنی راست نقطہ نظر، راست سوچ، راست گوئی، راست بازی، راست طرز بود و باش، راست سعی اور راست ذہن اور راست تفکر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بدھ مت ہر کسی کے لیے اپنی آغوش واقع ہوئے ہیں۔ نہ نسل کا مسئلہ ہے اور نہ ہندوؤں کے برعکس یہاں ذات برادری ہی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ گوتم کی وفات کے بعد ایک عرصہ تک یہ نیا مذہب زراست رفتاری سے پھیلا۔ 3 صدی قبل مسیح میں عظیم ہندوستانی شہنشاہ اشوک نے بدھ مت اختیار کر لیا۔ اس کی پشت پناہی سے ہندوستان بھر میں بدھ مت کے اثرات تیزی سے پھیلے۔ بدھ مت ہندوستان سے باہر بھی مقبول ہوا۔ یہ جنوب میں سیلون تک پھیلا اور مشرق میں برما تک۔ وہاں سے بڑھ کر جنوبی ایشیا میں اس نے اپنے قدم جمائے اور ملیا تک پھیلا، اور پھر آگے علاقے میں سرایت کر گیا جسے اب انڈونیشیا کہا جاتا ہے۔ بدھ مت کے اثرات شمالی علاقوں میں بھی مرتسم ہوئے۔ یہ تبت پہنچا اور آگے شمال کی طرف افغانستان اور وسطی ایشیا تک اس کے پیروکار پھیل گئے۔ اس نے چین میں بھی جگہ بنائی جہاں اسے بڑی پذیرائی ملی۔ یہاں سے آگے جاپان اور کوریا میں اس نے اپنے پیروکار پیدا کیے، لیکن ہندوستان میں یہ مذہب 500 عیسوی کے بعد تنزل کا شکار ہونے لگا۔
اور 1200 تک یہ سمٹ کر بہت مختصر طبقے تک باقی رہ گیا۔ دوسری جانب چین اور جاپان میں بدھ مت ایک بڑے مذہب کی حیثیت وجود میں رہا۔ تبت اور جنوبی ایشیا میں کئی صدیوں تک اس کی اہمیت میں چندہ تخفیف نہ ہوئی۔ بدھ کی موت کے کئی صدیوں بعد تک اس کی تعلیمات کو ضابطہ تحریر میں نہیں لایا گیا۔ قدرتی طور پر یہ مختلف مسالک میں منقسم ہونے لگا۔ اس کی 2 شاخیں اہم ہیں: تھروید جو جنوبی ایشیا میں مقبول ہے اور جسے مغربی حکماں بدھ کی حقیقی تعلیمات کے قریب ترین مانتے ہیں۔ دوسری شاخ مہایانا کہلاتی ہے جس کے پیروکار تبت، چین اور شمالی ایشیا میں اکثریت میں ہیں۔ ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی ہی درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بہت شکریہ۔